لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجد ان لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ یہ جب تک میں پیچھے والوں کو کہتا نہیں ہوں کہ مریم کی سنت کو لپیٹ کے اپنے پہلو میں رکھیے، میسم کی سنت کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیجئے، تب تک پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھاتے، سارے غدیری ہیں۔ اور ایسے نعرہ لگائیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ جیسے عین غدیر آپ پائے جناب امیر پہ بیعت کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مومنین کی کثیر آمد، یا یوں کہوں کہ حسینیت کا یہ اتنا بڑا مجمع یزیدیت کی ہار کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ 1400 برس پہلے حسینیت نے جہاں یزیدیت کو چھوڑا تھا، آج وہاں سے ایک قدم بھی یزیدیت آگے نہ بڑھ پائی، اور حسینیت پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان کی سیر کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ روز معلوم تک، جب تک وہ سورج امامت کا جو پردہ غیب میں ظاہر نہیں ہو جاتا، ہم یوں ہی نعرے لگا لگا کے یزیدیت کو وہیں رکھے رہیں گے کہ جہاں امام حسین نے چھوڑا تھا۔ اور ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، آج 4تھا برس ہے میرا آپ جیسی منصفانہ فکر کی عدالت میں، 4 سال ہو گئے مسلسل شہزادی کی اجازت اور ان کی تائید کی بدولت آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہاں سے لے کر وہاں تک نہ جانے کتنے متدین افراد، صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سوار اسپِ علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچنے والے، کوالیفائیڈ ایجوکیٹڈ یوتھ میرے سامنے رہتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی جو یہ شب ہے یہ بڑی بابرکت شب ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ مقررین کو سنا ہے، بڑی مارکہ شخصیتیں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری دے کر جا چکی ہیں۔ میں تو ایک کندہ ناتراش کجبج بیان طالب علم ہوں، لیکن آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی نوازشیں ہیں، مولا کا کرم ہے کہ آج 4تھا برس ہے جو آپ کے درمیان میں بول رہا ہوں، اور یہ کرم ہے صرف اور صرف کٹے ہوئے ہاتھوں سے خیرات بانٹنے والے ہمارے آقا مولا عباس علیہ السلام کا۔ میں صرف اور صرف زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے بھی عازم سفر ہونا ہے، بہت جلدی یہاں سے نکلنا ہے، اور ماشاءاللہ پوری رات آپ یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ آج صرف اور صرف اتنا بتاتا چلوں، ایک جملہ میرا انشاءاللہ اتنے بڑے مجمع کو کے سکوت کو نہ توڑ دے تو پھر میرے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، صرف تصور شرط ہے۔ نام ہے عباس، کنیت ہے ابو الفضل، لقب ہے قمر بنی ہاشم، حامی الزینہ ہے، بطل القمی ہے، قمر العشیرہ ہے، ساقی عطشائے کربلا ہے، باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ جہاں پہ اتنے لقب ہے مولا عباس کے، وہیں ایک لقب ہے باب الحسین، وہاں پہ ایک لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ آپ کے سناٹے کو توڑنے کے لیے صرف ایک جملہ پڑھوں گا، تمہید میں نہیں لی جاؤں گا، آپ کو خدائے حسین کا واسطہ، یہ اتنا بڑا پنجہ دیکھ رہے ہیں، بس ایک ہی جملہ اور میری نظامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ اس پنجے کو خدائے حسین کا واسطہ، جتنے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں، ذرا اس پنجے کی طرف دیکھ لیجئے، میں صرف آپ سے کہتا ہوں ایک بار دیکھ لیجئے اور میرے جملے کے اوپر غور کیجئے گا۔ خدا کی قسم اسے غور سے دیکھ کے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر یہ پنجہ یوں بند ہو جائے تو 9 لاکھ کا لشکر بس اتنا ہی تھا؟ شاید میرا جملہ آپ تک پہنچا نہیں ہے، آپ نے محسوس نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ یہ بالکل فی البدی آپ کے حوالے میں نے جملہ کیا ہے، اس پنجے کو دیکھیے اور تصور کیجئے، بس یہ عباس کا جو پنجہ ہے، جو شبیہ ہے مولا عباس کے پنجے کی، اگر یہ پنجہ یوں بند ہو جائے تو پھر 9 لاکھ کے لشکر کی اوقات یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف دین اسلام بچانا تھا، دونوں بازو دے دیے۔ اور یوم الس کی تو میں بات ہی نہیں کر سکتا کہ جب کربلا دکھائی گئی، مولا حسین نے بتایا کہ پروردگار مولا اللہ نے پوچھا کہ اے حسین کربلا میں کون کون جنگ کرے گا؟ مولا حسین بتاتے چلے گئے علی اکبر۔ بھائی دیکھیے میں یہیں سے امتحان لیتا ہوں اور پیچھے والوں تک سے میں داد چاہتا ہوں، علی اکبر، علی اصغر، حبیب ابن مظاہر، اون و محمد،
بس نام گناتے جا رہے ہیں, وہاں سے صدا آ رہی ہے, بس صدا آتی جا رہی ہے, کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے. مولا حسین نے اتنے نام گنا دیے, سوال نہیں کیا اللہ نے. لیکن جیسے ہی پروردگار کے سامنے حسین نے کہا عباس بھی جنگ کرے گا, عباس کا نام آیا, تو پردہ غیب سے آواز آئی بڑے عجیب انداز سے, اے حسین کیا عباس جنگ بھی کرے گا؟ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یوم الس کیا عباس جنگ بھی کرے گا؟ کہا ہاں عباس جنگ کرے گا. کہا نہیں, عباس کو جنگ کرنے کی اجازت کربلا میں نہیں مل سکتی. کہا کیوں؟ یہ معاہدہ یوم الست ہو چکا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے عباس کے دونوں بازو چاہیے. غور سے سنیے گا, آپ کا یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہے, بس پن ڈراپ سائلنس ایسے ہی سنتے رہیے, انشاءاللہ شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں, توجہ رکھیے گا. بہت اچھا آپ سنتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. سنیے گا کہ مولا عباس کے حوالے سے کہا کہ عباس کے بازو چاہیے. کہا اچھا عباس کے بازو پروردگار لے لے گا, تو عباس میرے عباس کو دو بازوؤں کے بدلے دے گا کیا؟ شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں. عباس کو کے دو بازو لینے کے بعد میرے عباس کو پروردگار دے گا کیا؟ اللہ نے کہا ایسی فضیلت عطا کروں گا نہ عباس سے پہلے کسی کو ملی, نہ عباس کے بعد کسی کو ملے گی. کیا فضیلت کیا ہوگی؟ توجہ چاہ رہا ہوں, کیا فضیلت کیا ہوگی؟ عباس سے اللہ نے کہا ہے حسین یہ پوری کائنات پہچان جائے گی, یا تو بغیر ہاتھوں سے اللہ بانٹتا ہے یا خود عباس بانٹتا ہے. جیتے رہیے, آباد رہیے. مولا آپ کو سب مل کے نعرہ لگائیں, یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. یا علی مدد, یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آئیے میں صرف 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور نثر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں, اس لیے صرف 4 مصرے عباس سرسوی کے سن لیجئے. آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ کی فکروں سے واقف ہوں تو ویسے ہی مصرے آپ کے حوالے کر دوں. نعرہ لگایا انہوں نے. مصرے سنیے عباس سرسوی کے, سنیے مصرے کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر. آپ جیسا سنتے ہیں ویسے ہی مصرے ہیں, آپ چاہے جیسے سن لیجئے. چوتھے مصرے پہ اگر آخری مرد مومن تک سے داد نہ ملی تو واقعی مصرے اگر نہ پہنچے تو یہ میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے جو مصرے نہ پہنچا پایا. لیکن اگر چوتھا مصرا پہنچ گیا تو انشاءاللہ مولا کائنات کے صدقے میں سب کے ہاتھ بلند ہوں گے. مصرے سنیے کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر. دوسرا مصرا سنیے کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. اگر چوتھا مصرا پہنچے تو بول لیجئے گا, میں شاید پیچھے والوں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں, اور اگر پیچھے والے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے تائید کریں. چوتھا مصرا عباس سرسوی صاحب کا حالات حاضرہ سنیے گا کہ ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر. سنیے گا ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. ارے شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں, ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر. شامل جیتے رہیے آپ, مولا آپ کو آباد رکھے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. ایسے ہی آپ سنتے رہیے. ممبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. عباس سرسوی شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں, ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر, ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. آپ دیکھ ڈالیے 3 سال سے میں نے گفتگو زیادہ کی ہے, لیکن آج یہ چوتھا برس ہے. میں صرف اور صرف میں نے ایک قطعہ پڑھا ہے اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں نعت کریم کے لیے بہت ہی جلدی میں گزارش کر رہا ہوں محترم عامر وارثی صاحب کی خدمت میں ان مصروں کے ساتھ کہ آنکھوں میں میری, اس میں داد نہیں چاہیے, میں مصرے پہنچ جائیں. آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. محترم سنیے, سن لیجئے, میں اس انداز سے بھی نظامت کرتا ہوں. محترم کرتاس کربلائی صاحب کے مصرے ہیں, اب چاہے جیسے سنیے گا. ایک مطلب اور ایک شعر سن لیجئے, حاضر کرتا ہوں, سنیے گا کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر, بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد. کسی ایرے غیرے کی جگہ نہیں ہے. مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر, بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں نعت سرکار ختمی مرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم عامر وارثی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں، آپ حضرات کم سے کم جتنا بڑا مجمع ہے اگر یہ بآواز بلند صلوات پڑھ دے تو زلزلے باہر سے ڈر کے بھاگ جائیں گے. ایک بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیے.